حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فکر کرنا، کوئی نہیں ہے جو ہمارے لیے اس قدر تڑپتا ہو یا اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارے لیے اس طرح کی دعائیں کرتا ہو۔ اور یہ بھی بات سنیے، فضیلت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز سے سب سے زیادہ راضی ہوتے تھے پتہ ہے؟ ایک دعا میں آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے یہ دعا کیا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ وہ کیا دعا ہے؟ بس یہ دعا ہے، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما، اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما۔ جس نے یہ دو باتیں کی، امت کے لیے دعا کی، حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر، امت کے لیے۔ یہ فکر امت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ بھی فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو کتنے ہیں جو ہم میں سے فکر امت میں ہیں؟ کون ہے جو تڑپتا ہے غریب امت کے لیے؟ ہم تو سیلفش ہو گئے آج کے دور میں، ہمارے اپنے اپنے معاملات میں ہم بیزی ہو گئے۔ دنیا جاتی ہے کسی بھی کھائی میں، ہمیں اس کی کیا فکر۔ اب تو شہروں کے حالات ایسے، میں ابھی مہینے بھر قبل ایک گھر گیا تھا، اور باہر نکلنے کے بعد ان کے فلیٹ سے دوسرے فلیٹ کو دیکھا تو وہاں بھی مسلمان نام تھا۔ میں نے پوچھا یہ لوگ جانے پہچانے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو یہاں 8 سال سے ہیں لیکن ابھی تک ان سے ہماری کوئی ملاقات نہیں۔ میں جانتا ہوں لیکن بغل میں جن کا گھر ہے وہ نہیں جانتے۔ یہ شہروں کی زندگیاں ہیں، یہاں پڑوس کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ کئی دنوں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا، بہت دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہاں بلڈنگ میں سے کوئی انتقال کر کے چلا بھی گیا ہے۔ تو یہ معاشرہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں تھا۔ حضور فرماتے مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء، سارے مومنین ایک جسم کے پارٹ ہیں، ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے۔ سر درد ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر باقی جسم اچھا ہی رہتا ہے، پورا جسم اس درد کی وجہ سے بے قرار رہتا ہے۔ انگوٹھے میں ٹھوکر لگ جائے لیکن کھانا اچھا نہیں لگتا۔ تو مومنین کی مثال ایسی ہے، ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو سارے مومنین تڑپنا چاہیے۔ فلسطین کے حالات دیکھیں، عراق ہو، شام ہو، یمن ہو، جل کر راکھ ہو گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جینوسائیڈ کہا جاتا ہے اس کو، نسل کشی ہے۔ اور اس میں سے تقریباً 30,000 کے قریب وہ بچے جو ابھی کھلے بھی نہیں تھے، وہ اپنے باپ کی گود میں ختم ہو گئے۔ کیسے کیسے ان لوگوں کے چھیتڑے اڑائے گئے۔ ہم تو ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور نکال جاتے ہیں۔ میں اس کے متعلق یہ تو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تم تنہائی میں بیٹھ کر تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہو فکر امت میں، تو یہ بھی کافی ہے۔ جا نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تمہاری استطاعت نہیں، طاقت نہیں، تو کم از کم احساس تو کر سکتے ہو۔ اور جب احساس کے ساتھ، درد دل کے ساتھ تم پکارو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ان بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، یا رحمان ان پر رحم فرما، ان کی آزمائش کو ختم فرما۔ ویسے تو اجتماعی دعائیں، فارمیلٹیز بہت ہوتی رہتی ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں لوگ تو دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو کھجاتے ہوئے ادھر سے ادھر، ان کے نہ تصور ہیں نہ خیالات ہیں، وہ تو ڈیوٹی کرنے آئے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھائے، کب امام نیچے چھوڑا کہ وہ نکل گئے۔ یہ دعا ہے؟ دعا تو درد ہے، احساس ہے، اور اس طرح سے دعا کرو تو پھر دیکھو بار اجابت سے ٹکرا جائے۔ احساس ختم ہونے کو آ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان تکلیفوں سے نہیں گزر رہے ہیں جن تکلیفوں سے امت گزر رہی ہے، لیکن نمبر آئے گا۔ زیادہ دیر تک انتظار نہ کرو، نمبر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فکر امت میں تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کچھ حصہ وہ بھی رکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو۔ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے، جانتے ہو حضور کی رضا کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ والوں کی تکلیف کو ہٹا دیا جائے۔
مکہ والے جو ایذا دیتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے، مدینے میں اچھی حکومت اسٹیبلش ہو جائے، جنگوں میں فتح یابی ہو جائے۔ جبرائیل امین نے یہ نہیں کہا۔ جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ کہا تھا، کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جس وقت آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے امت کی بات کی، حضور راضی ہو گئے۔ امت کے لیے آپ جب بھی کچھ کرو اللہ کے نبی راضی ہو گئے۔ جس نے بھی امت کے بھلائی کا کام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس نے حاصل کر لیا۔ حتیٰ کہ تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو بھی اٹھاؤ، امت تکلیف میں نہ آئے، حضور پاک کی رضا کا سبب ہے یہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ، امت کی بھلائی کا خیال کرو۔ لوگ بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی عبادتوں میں مصروف ہیں، لیکن وہ فکر امت میں نہیں ہے، وہ خود اپنی فکر میں رہ گئے۔ تم جتنے بھی بلند بننے کے لیے وظیفوں کا سہارا لے رہے ہو، میں آسان طریقہ یہ بتا رہا ہوں، احساس اور درد تمہارے اندر ہو امت کا، تو پھر دیکھو رسول اللہ کی احسانات اور ان کی نوازشیں کیسی ہوتی ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ان کی بات عرض کر کے اس آیت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ حضرت شبلی کے متعلق اس زمانے کے ایک اور بزرگ نے دیکھا خواب میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضرت شبلی اس مجلس میں آ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو ہٹایا اور کہا، شبلی تم میرے بغل میں بیٹھو۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل اپنے پاس بٹھایا۔ تو وہ جس بزرگ نے حضرت شبلی کو خواب میں اس طرح سے دیکھا حضور کی بارگاہ میں، وہ بے چین ہو گئے کہ کیا عمل کرتا ہوگا شبلی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا قرب ہے۔ دوسرے دن اٹھے اور دوڑتے ہوئے وہ حضرت شبلی کو تلاش کر کے پہنچے اور جا کر کے ان سے ایک بات پوچھی کہ شبلی مجھے ایک بات بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا ایسا مقام ہے؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیا مقام ہے، کیا دیکھا، ان سے اس بزرگ نے پوچھا کہ صرف یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ تو حضرت شبلی کہتے ہیں، دو عمل ہے میرے، رات کو اس وقت تک سوتا نہیں جب تک امت کی بخشش کی دعا نہیں کرتا، امت محمدیہ کی بخشش کے لیے، ان کے اصلاح حال کے لیے دعا نہیں کرتا، اس وقت تک سوتا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ برسوں سے میرا بھی عمل ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، جب بھی فرض نماز سے فارغ ہوتا ہوں، سلام پھیرتے ہی میں سب سے پہلے یہ آیت پڑھتا ہوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ میرا عمل ہے۔ اور حضرت شبلی فرماتے ہیں، اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جب دل زیادہ مغموم ہوا ہم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لیا۔ الحمدللہ اس کا اثر ہے، جب زیادہ دل بے چین ہوا، ٹوٹا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت آپ کو میسر ہوگی۔ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھیں، یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا ہی غرض، اسی مقصد کو لے کر کے ہی پڑھنے کا ایک مطلب ہی نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام حضور کے افضلیت اور ان کی عظمت کے لیے ہے، آپ پڑھیں اور دیکھیں اس کے انعامات انشاءاللہ۔ بہرحال 11ویں پارے میں ایک اور آیت ہے جس کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ تبوک میں جانے کا حکم دیا تھا۔ جنگ تبوک جو ہے یہ بہت لمبا سفر طے کر کے ہونے والی ایک جنگ تھی، مدینہ طیبہ سے اس میں نکلے تھے، لیکن اتفاق ایسا کہ اس میں 3 صحابہ نہیں آئے تھے۔ وہ کون تھے؟ ان کے متعلق آیت آئی ہے قرآن پاک میں جو آج ہم نے تلاوت کیا۔ اس میں سے ایک صحابی حضرت کعب، انہوں نے بڑی طویل حدیث خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے، یہ حدیث آپ کو سیاہ ستہ میں مل جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ میں تشریف لے گئے، جتنے
طاقت والے لوگ ہیں، استطاعت والے لوگ ہیں اور بغیر عذر کے ہیں، ان کو جانا واجب تھا۔ سفر چلتا رہا، لیکن 3 لوگ ایسے تھے مدینے میں، وہ نہیں آئے۔ حضور نے ان کے بارے میں پوچھا بھی کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے ان کو مدینے میں دیکھا تو تھا، بیمار بھی نہیں، صحت مند تھے، لیکن آئے کیوں نہیں پتا۔ اس کے بعد یہ حضرت کعب کہتے ہیں میری بات یہ تھی کہ ابھی جماعت نکل رہی تھی، صحابہ اکرام جا رہے تھے، سوچا ابھی تو یہ لوگ مدینے کے باہر ہی پہنچے ہیں، جا کر کے میں پا لوں گا، بہت جلدی ہی ان کو پکڑ لوں گا۔ پھر تھوڑا سو گئے، پھر سوچا دوسری منزل پہ پہنچے ہوں گے، وہاں تو میں آسانی سے پہنچ جاؤں گا۔ تیسری منزل تک پہنچے ہوں گے، کرتے کرتے یہ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر نکل گئے، لمبا سفر ہو گیا۔ وہ دونوں جو باقی صحابہ ہیں ان کا بھی یہی حال تھا، کوئی عذر تو تھا نہیں، سوچ رہے تھے ابھی جائیں گے ابھی جائیں گے ابھی جائیں گے، نماز کا وقت ہو جائے تو لوگ کرتے ہیں جماعت میں ابھی تو اتنا ٹائم باقی ہے، ابھی نکلیں گے تب پہنچیں گے، ابھی نکلیں گے تب پہنچیں گے۔ بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آئے جنگ سے تو سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو طلب کیا، کہاں ہیں؟ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ اس میں حضرت کعب جو بیان کرتے ہیں گھبراہٹ تھی، ڈر تھا کہ ہم تو بغیر عذر کے نہیں گئے، ہیلا بہانہ کر سکتے تھے کہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر لیں، بیوی بیمار، گھر کے معاملات کچھ خراب، لیکن حضرت کعب کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پوچھا کہ کعب کس چیز نے تم کو روکا جنگ میں آنے سے، کیوں سفر میں ساتھ نہیں آئے؟ کہتے میں بہانہ بنا سکتا تھا، لیکن اس سے میں کیا چھپاؤں جو دل کے حالات کو بھی جانتا ہوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا بیان چھپا سکتا ہوں؟ تو پھر انہوں نے صاف صاف بتا دیا، یا رسول اللہ سستی اور کاہلی نے مجھے روک دیا، میں نہیں آ سکا۔ ان دونوں سے پوچھا، ان کا بھی معاملہ وہی تھا، انہوں نے بھی صاف صاف بتا دیا کہ ہم آنے کو تیار تو تھے، اب تب کرتے ہوئے جماعت آگے نکل گئی صحابہ کی اور ہم رہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پورے مدینے والوں کو حکم ہوا کہ ان تینوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے کوئی نہ ملاقات کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین، کھانا پانی کچھ نہیں ہوگا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ حضور کی بات پر تو ایسے عمل کرنے والے، وہ سیسا پلائی دیوار تھے، ایک حکم آ جانے پر 50 سال پرانی شراب کے مٹکے توڑ دیے تھے۔ وہ صحابہ کی بات ہے، حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد وہ نہیں دیکھتے۔ میں آپ کو صرف اتنی بات بتاتا ہوں، حکم پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ صحابہ کا کیا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان کر رہے تھے، اسی اسنا میں جو لوگ کھڑے ہوں گے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور کی آواز آئی، جو کھڑے ہوں گے ان کے لیے۔ عبداللہ بن رواحہ اپنے گھر سے نکلے ہوئے ابھی گلی میں تھے، جمعہ کے لیے مسجد میں آ رہے تھے، ان کے کانوں میں حضور کی آواز آئی، وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مسجد میں موجود لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے کانوں میں رسول اللہ کی آواز آ گئی بیٹھ جاؤ، اگر میں کھڑا رہا اس کے بعد تو پھر غداروں میں شمار نہ ہو جائے، نافرمانوں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایسی ہی گھسٹتے گھسٹتے مسجد تک آئے، کھڑے نہیں ہوئے۔ تو صحابہ کے عمل کا طریقہ تو یہ تھا، ایک بار اگر کہہ دیا جائے بائیکاٹ، تو یہ نہیں کہ چوری چھپے کوئی بات کر لی جاتی، نہیں، وہ تو اتنے سخت تھے معاملات میں۔ انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور راز کی کچھ باتیں ان سے ہوتی تھی۔ مکہ سے ایک لیٹر آیا تھا، جنگوں کی تیاریاں کر رہے تھے مکہ والے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا کیا تیاریاں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے پڑھا، سنایا، اور حضور نے فرمایا بند کرو، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ ہو گئی بات، یہ فائنل ہے۔ صحابی رسول کو جب یہ بات مل گئی، لیکن حضرت انس بن نزیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، عشق کے درجے تک اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے۔ ان کی بیوی ان کی بڑی محبت کی حامل تھی۔ بہرحال
ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کے گھر سے گئے، ان کی بیوی سامنے آئی. کہا انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کیا بات ہو رہی تھی؟ عشق اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ بیوی کا. انس بن نذیر نے کہا نہیں، وہ بات نہیں بول سکتا جو رسول اللہ نے کہا کہ راز ہے، وہ نہیں بول سکتا. انہوں نے کہا مجھ سے بھی چھپاؤ گے، مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ اتنی محبت کرتے ہو، اتنا عشق کرتے ہو. کہا وہ تمہارا مقام الگ ہے. یہ بات چل رہی تھی، اسی میں بیوی نے کہہ دیا میں نے تو سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے کیا بات ہو رہی تھی، مکہ سے خط آیا ہے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں. او اتنا سننا تھا. سیدھے انس بن نذیر جا کے گلا پکڑ لیا اپنی بیوی اور گلا پکڑ کر کے رکھے کہ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرے اور رسول اللہ کے راز کا افشا میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ اپنا گلا چھڑانا چاہ رہی ہیں لیکن یہ چھوڑ نہیں رہے، اور اسی طرح سے گردن پکڑ کر کے رسول اللہ تک لے کر کے آئے، جس سے بے حد محبت کرتے ہو. آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا، آپ کا یہ غلام آپ کے راز کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن دیوار پیچھے سے اس خاتون نے سن لیا، اگر آپ کا حکم ہے تو اس کو میں ختم کر دوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں انس چھوڑ دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے، وہ راز کی حفاظت کرے گی. اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا، پھر مسکرا کر اپنی بیوی سے کہا یہ رشتہ الگ ہے اور وہ محبت الگ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم جہاں آ جائے تو پھر کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ صحابہ کا معمول تھا. تو یہ تین صحابہ کو جیسی حضور نے ایک بات میں کہہ دیا مدینے میں کہ ان تینوں کا بائیکاٹ، بیویوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، ان کے بھائیوں نے، ماں باپ نے، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم سے بات نہیں کر سکتا. حضرت کعب کہتے ہیں زندگی اتنی کٹھن ہو گئی تھی، سخت ہو گئی تھی کہ جس کو دیکھو منہ پھیر رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. چلو یہ باتیں تو ہم برداشت کر لیتے کہ مدینے والے کوئی ایک دوسرے سے کوئی بھی ملنا نہیں چاہ رہے ہم سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جائے تو میرے آقا بھی چہرہ پھیر لیتے تھے. یہ بہت سخت معاملہ تھا ان کے لیے. اور ان کی خطا کیا تھی؟ یہ بغیر عذر کے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا، ان کی بیویوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ کھانے کا برتن یوں سرکا دیتی تھی اور چہرہ پھیر کر کے چلی جاتی تھی. اگر وہ کچھ بات کرتے تو پیچھے مڑ کر کے، کیونکہ وہ رشتہ داریاں بھی تھیں، اس کے باوجود وہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حکم دیا اسی پر ہم عمل کریں گے، کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے. وہ عتاب میں چل رہے تھے اور اس اثنا میں ان کے تقریباً 40 دن گزر گئے. وہ کہتے ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی تھی ہمارے لیے، رو رو کر کے ان کے حلقے پڑ گئے تھے، اتنا روئے تھے یہ تینوں صحابہ. تب یہ آیت نازل ہوئی حضور پاک پر، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. اللہ فرماتا ہے وہ تین لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے پیچھے رہ گئے، ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی. تو اس کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دیا، سارے مدینے والوں نے ان کو تنہا کر دیا، چھوڑ دیا. ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر میں اعلان فرماتے ہیں کہاں ہے کعب، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں. تینوں صحابہ کا نام لیتے ہیں، وہ دوڑے دوڑے آئے اور حضور نے یہ جیسی آیت تلاوت کی. حضرت کعب کہتے ہیں میری زندگی میں ایسی عید کا دن آیا ہی نہیں تھا، ایسی عید کا دن آیا نہیں تھا جیسا مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنایا تھا. تو یہ تین صحابہ، یہاں کہنے کی بات یہ ہے بڑے لوگ تھے صحابہ. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی غلطی کیا تھی، ان کی خطا کیا تھی، اتنا بڑا کیا کر دیا تھا، پیچھے رہ گئے تھے. نہیں میرے عزیزو، وہ صحابہ مشعل راہ ہدایت پوری امت کے لیے، وہ ستارے ہیں. ان کی ہلکی سی بھی چیز امت کے لیے بڑی بن سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی روک دیا تھا کہ
تمہارے سے یہ خطا نہ ہو. تو بسا اوقات بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی کو بھی پکڑ لینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی غلطی کو ہلکے میں چھوڑ دیا جائے تو بعد کے نیچے والے لوگ, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر بادشاہ آدھے انڈے پر ظلم کو جائز کہہ دے تو رعایا مرغوں کو سیخ پہ چڑھا دے گی. ہاں ظاہر سی بات. اسی لیے علماء کرام کو, امام حضرات کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نفل چھوڑو گے تو یہ مقتدی سنت چھوڑ دیں گے, تم سنت چھوڑو گے تو پھر یہ واجب چھوڑنے پر آ جائیں گے. تم اگر حرام چیزوں سے بچنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے تو یہ کفر تک پہنچ جائیں گے. اسی لیے علماء ذوی الاحترام کو, مبلغین اسلام کو, دعات کو یہ کہا گیا ہے مکروہ چیزوں سے بھی بچو. حدیث جو راویان حدیث روایت لیتے تھے, میں آپ کو بتاؤں, کسی ایسے محدث کے پاس وہ جاتے نہیں تھے جو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ کہا ہو. مذاق میں بھی, پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں, ایک محفل میں پوری زندگی بھر